بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ ہمیں زیادہ بچت اور دگنا منافع کیسے کمانا ہے۔ دیکھیں، اپنے ایکسپینسز میں وہ دو بندے فائدے میں رہ جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، جو یا تو زیادہ بچت کر لیتے ہیں یا منافع دگنا کما لیتے ہیں۔ یہ دونوں کامیاب ہیں، لیکن ہم نے منافع بھی دگنا کمانا ہے اور بچت بھی زیادہ کرنی ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ فرمائی۔ اللہ نے فرمایا، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، مثل الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کمثل حبۃ، جیسے کہ نا ایک وہ دانہ ہوتا ہے، حبہ کہتے ہیں دانے کو، ایک دانہ ہوتا ہے، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اب جب اس کو زمین میں ڈالا جاتا ہے تو اس سے کئی بالیاں نکلتی ہیں۔ گندم کا دانہ زمین میں ڈالا، اب اس سے جو پودا نکلے گا اس پودے کے اوپر کئی بالیاں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، کہ اس سے 7 بالیاں نکلیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور اللہ فرما رہا ہے کہ وہ 7 بالیاں نکلی ہیں اور اس ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ یعنی اللہ کے راستے میں جو اس نے مال خرچ کیا وہ ایک تھا، چاہے 1 روپیہ تھا یا چاہے کچھ بھی تھا، وہ تھوڑا سا مال تھا، تو اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر اس نے حسن نیت سے کیا ہے تو پھر ایسے ہے کہ جیسے زمین میں ایک گندم کا دانہ ڈالا جائے اور پھر اس کے بعد اس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی کے اندر جو ہے وہ 100 دانے ہیں، تو وہ 700 گنا تک بڑھ گیا۔ اور اللہ فرما رہا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کا چاہتا ہے اس کو دگنا دے دیتا ہے۔ تو اس پر بھی بس نہیں فرمائی، جس بندے نے اللہ کے راستے میں مال دیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے مال دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے مال کو 700 گنا تک بڑھا بھی دیتا ہے اور پھر اس میں بھی اضافہ کر دیتا ہے جس میں ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے جناب دگنا منافع۔ جو شخص انویسٹمنٹ ایسی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے کہ جس میں اس کو ہمیشہ فائدہ ہی ہو، اس میں نا کبھی کمی نہ پائے، تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں اللہ کے راستے میں اگر دینا شروع کروں گا تو پھر کبھی کمی آنے والی نہیں ہے۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، یہ حضور نے قسم کھائی کہ صدقہ دینے سے کسی شخص کا مال کم نہیں ہوگا، بلکہ اگر وہ لوگوں میں مال تقسیم کرنا شروع کرے گا، لوگوں کو مال دینا شروع کرے گا، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کر دے گا۔ اس کا آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھ لیں، جن لوگوں کو خرچ کرنے کی عادت ہوتی ہے اللہ ان کے مال کو بڑھاتا رہتا ہے، اور جو لوگ روک کر رکھتے ہیں مال، پھر ان کا مال بھی روک دیا جاتا ہے، وہ اپنا راستہ خود بند کر لیتے ہیں۔ تو زیادہ منافع کمانا ہے، زیادہ برکت حاصل کرنی ہے، تو پھر زیادہ خرچ کرنا پڑے گا اور اللہ کے راستے میں حسن نیت سے خرچ کرنا پڑے گا۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، یہ بچت اسی چیز کی ہے جو آپ نے اللہ کے راستے میں دیا ہے۔ ایک وہ بکری تھی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئی اور حضور دے کر گئے، اور جب حضور کام سے واپس آئے تو سیدہ نے وہ تمام کا تمام جو بکری کا جو گوشت تھا وہ تقسیم کر دیا، صحابہ صفہ موجود تھے، غرباء موجود تھے، سب میں تقسیم کر دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے تو پوچھا کہ اس بکری کے ساتھ کیا ہوا؟ تو سیدہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، وہ بکری تو تقسیم کر دی، لیکن وہ ایک بکری کا شانہ ہے وہ آپ کے لیے بچا کر رکھا ہے، تو بس وہی پڑا ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ جو تقسیم کر دیا وہ بچ گیا، اور جو بچا ہوا ہے وہ بچت اصل نہیں ہے، جو تقسیم کیا گیا دراصل وہ بچت ہے۔ تو سر بچتا وہی ہے اور بچت وہی ہے جو ہم نے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اور اللہ فرماتا ہے جو بندہ حلال مال سے صدقہ کرتا ہے نا، چاہے وہ ایک کھجوری ہے، جب وہ بندہ حلال مال میں سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنے پاس رکھ کے پرورش کرتا ہے، اس کی پرورش کی جاتی ہے۔ جس طرح آپ حضور نے مثال بیان کی، جس طرح ایک گھوڑے کا بچہ ہوتا ہے نا، اس کی آپ لوگ پرورش کرتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا چاہے وہ ایک کھجور ہے، اس کی پرورش ہوتی ہے اور اس کا اجر پہاڑوں کی مثل ہو جاتا ہے، اتنی پرورش ہوتی ہے۔ تو آپ نے دیا تھوڑا سا ہوتا ہے، اور جب آپ اللہ کے پاس جائیں گے، آپ نے کھجور دی، حسن نیت سے دی، آپ نے 1 روپیہ دیا اللہ کے راستے میں، حسن نیت سے دیا، اور آپ نے سمجھا وہ تھوڑا سا مال تھا، لیکن قیامت میں جب گئے تو آپ نے دیکھا پہاڑ ہی پہاڑ ہیں اجر و ثواب کے، اور آپ حیران ہے کہ یہ کہاں سے آیا، تو آپ کو پتہ لگے گا یہ تو وہی مال ہے، یہ تو وہ تھوڑا سا مال ہے، وہ تھوڑی سی جو چیز تھی میں نے حسن نیت سے اللہ کے راستے میں دی تھی، اور آج اللہ نے اس کو پرورش کر کے اتنا بڑا کر دیا۔ تو یہ جو زیادہ منافع اور زیادہ بچت ہے وہ اسی طریقے پر ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں نا، اگر ان کو بھی بہتر کرنا ہے نا، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، راستہ یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنے، لوگوں میں مال تقسیم کرنے والے بنے،
زیادہ سے زیادہ جب خرچ کریں گے، جتنا زیادہ خرچ کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے مال زیادہ ہو جائے گا، اور جتنا زیادہ روک کر رکھیں گے، ہمارے تو ملک کا حساب یہ ہے کہ ہم نے تو زکوٰۃ دینا بھی چھوڑ دیا. لوگ تو بینکوں میں سے رقم نکلوا لیتے ہیں رمضان سے پہلے کہ کہیں زکوٰۃ نہ کٹ جائے. لوگ فارم ایسے بنواتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں کٹتی. تو یہ ہمارے معاشرے کا جو قومی جو رویہ بن چکا ہے نا، وہ یہ بن چکا ہے کہ ہم لوگ دینا ہی نہیں چاہتے اللہ کے راستے میں. جب ہم لوگ دینا نہیں چاہتے تو پھر یاد رکھیں پھر ہمارا بڑھے گا بھی نہیں. یہ ہم پر جو غربت کے سائے ہیں یہ اسی وجہ سے ہیں. آپ دوسری قوموں کو دیکھ لیں، چاہے وہ غیر مسلم ہے، چیریٹی کے نام پر، دوسری چیزوں کے نام پر بے بہا پیسہ وہ خرچ کرتے ہیں. وہاں پر تو سرکاری طور پر پیسے کٹ جاتے ہیں غرباء کے لیے. تو ان لوگوں نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ اللہ کے راستے میں غرباء کے لیے خرچ کرنا، لوگوں کے لیے خرچ کرنا، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ مال بڑھا دیتا ہے. جبکہ اللہ نے ہمیں اتنا خوبصورت نظام بنا کر دیا کہ تم اللہ کے راستے میں دو گے، تمہارے لیے بخشش بھی ہے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے خزانے بھی کھل جائیں گے، اور تمہارے لیے دنیا کے راستے بھی اوپن ہو جائیں گے، اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا. تو یاد رکھیں، زیادہ بچت اور زیادہ نفع یہ اسی صورت میں ہے کہ آپ مال اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. اور دوسری چیز یاد رکھیں کہ جب آپ اللہ کے راستے میں مال دیتے ہیں نا، پھر سب سے زیادہ اپنے رویے کا خیال رکھنا ہے. یہ شیطان بڑا تیز ہے، آپ کا خرچ کرایا ہوا مال اس کو ضائع کرانا آتا ہے. تو وہ نا آپ سے وہ اعمال کرواتا ہے کہ آپ کے وہ مال ضائع کرا دے، آپ کا وہ اجر ضائع کرائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں یہ آیت فرمائی نا، ذکر فرمائی کہ مال جو بندہ اللہ کے راستے میں دیتا تو اس کا اتنا بڑھ جاتا ہے، وہیں پر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دوسری جو آیت مبارکہ آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اپنا مال جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور پھر بعد میں احسان نہیں جتلاتے. یہ بڑی اہم بات ہے. نہ وہ احسان جتلاتے ہیں، نہ وہ بعد میں ایذا دیتے ہیں اس شخص کو جس کو. ہمارے یہاں پر اگر رمضان کے پیکج کے نام سے اگر ہم نے کوئی مال تقسیم کرنا ہونا تو ہم سب سے پہلے غرباء کے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہیں، ان کی غربت کا مذاق بناتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ اب پیسے تو ہم لگا رہے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تھوڑی سی چودراہٹ بھی بن جائے، لوگوں سے شاباش بھی مل جائے. یہاں یہ چیز جو ہے نا، اس چیز سے اللہ نے منع فرمایا. احسان نہیں جتلا سکتے آپ. کیوں؟ اللہ نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. یہ اذیت دینے کے ساتھ اور صدقے دینے احسان جتلانے کے ساتھ تم اپنے صدقوں کو باطل نہ کیا کرو. کچھ بھی نہیں بچتا اس چیز میں سے جو آپ نے دیا اگر آپ نے یہ حرکت کر دی، اگر آپ نے احسان جتلا دیا. ہمارے یہاں پر تو لوگ بڑا ایک نازک معاملہ ہے، اگر اس کو میں چھیڑوں تو آپ حیران رہ جائیں گے. لوگ والدین پر احسان جتلاتے ہیں جہاں پر دینا تو عین واجب ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تو اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن میں وبالوالدین احسانا. ہم لوگ پیسے دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں شاید والدین پر ہم نے احسان کیا، اور پھر کچھ دنوں بعد اگر والدین کو ضرورت ہے اور ہم نے پیسے دیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین کی ضرورت والدین کے مانگنے سے پہلے پوری کرنی چاہیے. ان کو بتانا نہ پڑے کہ ہمیں چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے ان کو چاہیے. تو ایک تو ہم نے ضرورت پوری کی، بعد میں ہمارے بھائیوں کا یہ حساب ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں جی ابھی پچھلے دنوں ہی تو دیے تھے، یا ماں جی ہلے کل پرسوں تے تسی پیسے لے سی کتنے چاہیے. اپنے والد کے ساتھ یہ رویہ ہوتا ہے. یقین مانیں یہ ہمارے گھروں میں رویے ہیں، پھر ہماری برکتیں کیوں نہیں اٹھیں گی، پھر ہم کیوں خالی ہاتھ نہیں بیٹھے ہوں گے. یہ کاروبار ایسے نہیں چلنے. ہمیں احسان جتلانے کو چھوڑنا پڑے گا. جب ہم اس چیز پر آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے صدقات کو ان چیزوں سے تباہ نہ کیا کرو. قول معروف، یہ آیت اسی سے اگلی آیت ہے، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ اذی. اچھی بات، قول معروف کہتے ہیں نرم بات، اور ومغفرہ معاف کر دینا، چھوڑ دینا. خیر یہ بہتر ہے من صدقۃ ایسے صدقے سے جس کے بعد اذیت ہے. آپ کے گھر فقیر آ گیا، اس نے اللہ کے نام پر مانگا، اول بات تو یہ ہے کہ اس کو جھڑکے ہی نہیں. ہمارے تو ہوتے ہیں جی چل تم ہو ہی ایسے، یا مختلف اس کو سنا دیتے ہیں. جس طرح کے حالات جا رہے ہیں آج کل تو انسان اس چیز سے ڈرے کہ آج کل کس کے حالات اچھے ہیں. لیکن اگر کوئی فرض کرے مانگنے والا آ بھی گیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو آپ کو دینا نہیں چاہیے، تو آپ اس کو اچھے انداز میں، اللہ فرما رہا قول معروف، نرمی سے کہہ دیں ٹھیک ہے آپ نہیں دینا چاہتے تو ٹھیک ہے، نرمی سے اس کو جانے دیں. لیکن اگر آپ نے دے ہی دیا ہے تو پھر اس کو دو سنانے کی کیا ضرورت ہے، پھر سختی سے پیش آنے کی کیا ضرورت ہے. پھر تو یہی اللہ فرما رہا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ تم احسان پیسے دو، صدقہ کرو اور بعد میں اس کو تکلیف پہنچاؤ. اس سے بہتر ہے تم دو ہی نہیں، تم صرف نرمی سے اس سے بات ہی کر دو. اور ہمارے یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ ہم دیتے بھی نہیں ہیں اور نرمی سے بات بھی نہیں کر پاتے. ہم تو دونوں چیزوں سے ہی گئے.
اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم نے صدقہ کیا ہے اور اس کے بعد اذیت دے رہے ہو تو اس سے بہتر ہے کہ تم صدقہ ہی نہ کرو بلکہ صرف نرمی سے بات کر دو. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم صدقہ بھی نہیں کر رہے اور نرمی سے بات بھی نہیں کر رہے. تو یہ رویہ جو ہے نا بالکل ٹھیک نہیں ہے. ہمیں اس رمضان میں جہاں پر اللہ تعالیٰ عام حالات میں اپنے رستے میں خرچ کیا گیا روپیہ اس کا 700 گنا بڑھا دیتا, تو یہ تو پھر رمضان ہے, یہاں تو ہر عمل کا اجر کئی گنا ہے. تو ایک تو اپنی عادت بنائیں اس رمضان میں ہر روز صدقہ کریں, ہر روز کچھ نہ کچھ روپے صدقہ کریں, کچھ نہ کچھ مال اللہ کے راستے میں دیں. اور صدقہ کرنا, میں نے کل بھی ہماری بات ہوئی کہ اپنا وقت بھی دیں اللہ کے لیے, بھی صدقہ, یہ بھی اللہ کے راستے میں نیکی ہے. تو اپنا وقت دیں, اپنی جان کے ساتھ, اپنے مال کے ساتھ, جس طرح بھی ہو آپ اللہ کے راستے میں صدقہ کریں. تو اس طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے جھولی میں بھریں اور اس طریقے سے اپنے حالات کو اپنے لیے کام کریں, یہ کہ اپنے حالات کو بہتر کریں. تو رمضان کے اندر ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ہم نے یہ احسان جتلانا, اس چیز سے بچنا تاکہ ہمارے صدقات جو ہیں وہ ضائع نہ ہو. اور دوسری چیز ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے زیادہ نفع بھی کمانا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے زیادہ بچت بھی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.